میں محمد قاسم علی بیگ لیکچرر ان اردو گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن نلگونڈا آرٹ ڈگری سیکنڈ ایئر کے لیے اس سے نظم سے رباعیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ رباعیات کے پہلے شاعر میر ببر علی انیس، رباعی کو پہلے شاعر میر ببر علی انیس۔ ان کی دو رباعیات۔ پہلی رباعی: پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے، ہر گل کو گلا کم التفاتی کا ہے۔ شبنم سے جو وجہ گریہ پوچھی تو کہا، رونا فقط اپنی بے ثباتی کا ہے۔ رباعی کے پہلے شعر میں پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے، ہر گل کو گلا کم التفاتی کا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر چاہے وہ جوہر ہو یا انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ہر کوئی چیز اپنے آپ میں فنا ہونے کے لیے ہی بنائی گئی۔ دنیا کی کوئی بھی چیز قیمتی سے قیمتی، ہیرے جواہرات ہو یا انسان ہو، یا ساری چیزیں، ساری مخلوق فنا ہونے والی ہے۔ اس میں سے ہر گل کو گلا کم التفاتی کا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے پھول ہے، گل، اور وہ پھول کی زندگی کیا ہے، بہت مختصر ہو۔ پھول جب کھلتا ہے تو ہر ایک آدمی اس کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہے، اس کو توڑتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، اور اس کی زندگی بس جھاڑ پر جب تک ہے، کھلنے کے بعد چند گھنٹوں کی ہوتی ہے۔ جب وہ جھاڑ سے ٹوٹ گیا تو اس کی زندگی ختم، بالکل مختصر زندگی ہے، اور کوئی اس کی طرف جھاڑ پہ رہنے کے باوجود بھی اگر اس کی پتیاں جھڑ گئیں تو کوئی بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں، کوئی اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ یہ گل کو کیا ہے، اپنی زندگی کے کم ہونے پر اور اس کی خوبصورتی کے چند گھنٹوں میں ختم ہونے پر وہ اپنے آپ سے کسی شکایت کرتا ہے کہ گل کیا ہے، جب تک جھاڑ پہ کھلا کچھ گھنٹوں تک تر و تازہ، ہر ایک آدمی اس کی طرف نظر کرم دیکھتا ہے، اس کو توڑتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد وہ پھول کیا ہے، پتی پتی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا ہے۔ شبنم سے جو وجہ گریہ پوچھی تو کہا، اور جو شبنم، یہ بھی کیا ہے، پھولوں کے اوپر بہار کے موسم میں پھولوں کے اوپر، پتوں کے اوپر جب گرتی ہے تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ وہ شبنم جس کی وجہ سے پھول خوبصورت ہوتے ہیں، پتے اور ہریالی، پیڑ پودے سب چمک اٹھتے ہیں، موتیوں کی طرح شبنم چمکتی ہے، وہ بھی اپنے آپ روتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی بھی کیا ہے، کچھ منٹوں کی ہے۔ جب وہ پھول پتے پودوں پتیوں، ہری پتیوں پہ رہتی ہے، موتیوں کی طرح چمکتی ہے۔ جب وہ ختم ہو گئی، وہ نیچے گر گئے تو کیا ہے، بالکل پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بھی کیا ہے، چند منٹوں کی یا گھنٹوں کی ہوتی ہے۔ رونا فقط اپنی بے ثباتی کا ہے، وہ بھی اپنے آپ روتی ہے، اپنی زندگی پر روتی ہے کہ زندگی کیا ہے، بے ثباتی، یعنی ختم ہونے والی ہے، رہنے والی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی بھی چیز دنیا کے اندر، پیڑ پودے، پھول پتے، شبنم، پتیاں، ہر چیز ختم ہونے والی ہے اور فنا ہونے والی ہے۔ اسی لیے کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اپنی زندگی پر جو چند لمحوں کی، چند مہینوں کی، چند سالوں کی ہوتی ہے، ساری مخلوقات، ہر ایک اگر اپنے آپ پر غور کرے، اپنی زندگی پر غور کرے، اپنے پیدائش پر غور کرے تو کیا ہر ایک کیا ہے، بغیر روئے نہیں رہ سکتا، سب ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہ پہلی رباعی میر ببر علی انیس۔ دوسری رباعی میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، ہر چیز دنیا میں عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ جو آگے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آگے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ دنیا کے کیا ہے، سرائے فانی، یعنی سرائے کیا ہے، کچھ دیر کے لیے مسافر خانے، مسافر لوگ ٹھہرنے کے لیے بادشاہوں کے زمانے میں بنائے جاتے تھے، اور کوئی بھی کیا ہے، چند مسافر چلتے چلتے تھک گیا تو وہاں پہ رک کے کچھ دیر کے لیے آرام کرتا، پھر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جاتا۔ اور وہی کیا ہے، دنیاوی زندگی بھی کیا ہے، بالکل سرائے، یعنی مسافر کا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ دنیاوی زندگی، مسافر انسان کیا ہے، دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ہے،
یہاں کی زندگی فانی یعنی فنا ہونے والی ہے۔ یہ زندگی جو انسان کو دی گئی ہے اس پر اپنے آپ غور کرنا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات وہ یہاں پہ آنے کے بعد اپنی 50-60 سال زندگی 100 سال زندگی کی فکر کرے گا، یہاں پہ آرام و آسائش کی چیزوں کے پیچھے لگ جائے گا، تو کیا ہے وہ اپنے اصل بنانے والے مالک حقیقی کو بھول جائے گا۔ دنیا کی فانی زندگی دنیا کے اندر کھو کر کے ہے اپنی آخرت کی اصل ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھول جائے گا۔ اس لیے دنیا کیا ہے ایک فنا ہونے والی چیز ہے، اور ہر چیز یہاں کی آنی جانے دی۔ دنیا کے کوئی بھی چیز آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے عمارتیں بنوائے، سب بنائے لگیں، عمارتیں کھڑی کی کھڑی رہ گئیں، سب چیزیں دھری کی دھری رہ گئیں، وہ کیا ہے بنا کے چھوڑ کے چلے گئے۔ اور یہ عمارتیں بھی کیا ہے چند دن کے مہمان ہیں، چند سالوں کی، چند 100 سالوں کی۔ اس کے بعد یہ بھی چیزیں کیا ہے فنا ہونے والی ہے، جس کے بعد اس کو کوئی جاننے والا، پہچاننے والا، بنانے والے کا کوئی نام و نشان پتہ بھی نہیں آتا۔ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ جائے، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دی۔ انسان کی زندگی کے اندر کیا ہے کئی دور ہیں، بچپن ہے، اس کے بعد لڑکپن ہے، اس کے بعد جوانی ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو ایک بار آ گیا، آج کا دن آج ختم ہو گیا، کل پھر پلٹ کے آنے والا نہیں۔ آج کا 1 گھنٹہ 1 لمحہ جو ہماری زندگی سے چلا گیا وہ کیا ہے آگے اپنے کو ملنے والا ہے، پھر نئی زندگی، نیا دن ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ اور بڑھاپا ایک بار آنے کے بعد کیا ہے پھر جوانی لوٹ کے آنے والی نہیں۔ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دے۔ جوانی اگر چلی گئی آنے کے بعد تو کیا ہے دوبارہ لوٹ کے آنے والی چیز نہیں۔ اس واسطے اپنے کو اللہ تعالیٰ جب تک سلامت رکھا، جوان رکھا، ہاتھ پیر سلامت رکھا، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرنا، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے سجدہ شکر بجا لانا۔ یہی اصل جوانی کی عبادت، بہت قیمتی عبادت ہے، جس کا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اسی لیے ہر ایک جاندار اپنی اپنی زبانوں کے اندر، اپنی اپنی بولیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، وہ ساری چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، ہر چیز کے فنا ہونے کے اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی اپنی جوانی کے گھمنڈ میں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور اس سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی دنیاوی زندگی سنوارنے بنانے کے لیے پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ جوانی ختم ہونے والی ہے، چلی جانے والی ہے۔ اس کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے، جب ہم چاہتے ہوئے بھی کیا ہے کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ دوسروں کی مدد کے لیے ہم جو ہاتھ بٹانے کی جو قوت طاقت جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں رہتی۔ جس طریقے سے ہم عبادت میں کیا ہے جا کر اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے عبادت کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ بڑھاپے میں کمزوری آ جاتی ہے، اس وجہ سے کیا ہے جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے، مجبور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے کیا ہے جوانی کو غنیمت جان کر اس کا صحیح استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا، نہ ہو سکے دوسری مخلوق کی، اپنے ساتھ کے انسانوں کی، ہر ایک کی ہمدردی کرنا، ان کی مدد کرنا، یہی اصل سمجھنے والی چیز ہے۔ یہ رباعیات میر انیس کے بعد دوسرے رباعی گو شاعر خواجہ الطاف حسین علی، یہ بھی رباعیات کے اندر بہت ہی نامور شاعر مانے جاتے ہیں۔ وہ اپنی رباعی میں کہتے ہیں کہ دنیائے دنی کو نقش فانی سمجھو، روداد جہاں کو ایک کہانی سمجھو، پر جب کرو آغاز کوئی بڑا کام، ہر سانس کو عمر جاودانی سمجھو۔ دنیا کے اندر جو نقشے ہمیں نظر آنے ہیں یہ سب فنا ہونے والے ہیں۔ بڑی بڑی عمارتیں، جھاڑ، دریا، پہاڑ، سمندر، یہ ساری چیزیں، روپیہ، پیسہ، دولت، جو بھی دنیا کے نقشے ہیں یہ سب کیا ہے فانی ہے، یعنی فنا ہونے والی سمجھ کر اس کے ساتھ ضرورت کے حد تک کیا ہے اپنے پاس روپیہ، پیسہ، دولت رکھنا ہے۔ جو کچھ بھی زائد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غریب بندوں میں تقسیم کرنا۔ روداد جہاں کو ایک کہانی سمجھو، اور جہاں کے اندر دنیا کے اندر جب سے بنی کیا ہے لاکھوں کروڑوں لوگ آئے اور چلے گئے، خالی ان کی کہانیاں، ان کے واقعات کو ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں یا ایک دوسرے سے سنتے ہیں، جو ہم کو ایک کہانی کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ دنیا کے دنیاوی زندگی کیا ہے ایک کہانی کی طرح، ہم آئے، ہماری زندگی بتا کے چلے گئے، اور جانے کے بعد اگر اچھے کام کرے، لوگوں کی بھلائی کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو کیا ہے لوگ ہم کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں اور اچھی
چیزیں کے ساتھ ہم کو منسلک کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر کیا ہے، انسان کی زندگی کیا ہے، ایک کہانی کی طرح ہے۔ چند دنوں کے بعد کیا ہے ختم ہو جاتی ہے، آنے والے لوگ کیا ہے ہماری زندگی کی داستان کہانیوں کی طرح سن سکتے ہیں۔ اس واسطے دنیاوی مصروفیات، دنیاوی چیزیں سب ختم ہونے والی ہیں۔ پر جب کرو آغاز کوئی بڑا کام، ہر سانس کو عمر جاودانی سمجھو۔ کوئی بھی اچھا کام، بڑا کام، نیک کام کرنے سے پہلے ہم کیا ہے ایک ایک سانس کی حفاظت کرنا ہے، ایک ایک سانس کو قیمتی جاننا ہے، ایک ایک لمحے کو قیمتی جان کے کیا ہے اپنی عمر کو کیا ہے ایک اچھی زندگی بنانے کے لیے ہمیشہ کی زندگی جو ہمیشہ کام آنے والی، اس زندگی کی فکر کرنا ہے۔ دنیاوی زندگی کی ضرورتیں چند دن کی ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اپنا اصل مقصد جو ہے اس کو اپن جان کے، اس کو پہچانتے ہوئے، اصل مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اس کو جانتے ہوئے کہ اپن اپنی زندگی کو ایک ایک سانس قیمتی بناتے ہوئے اس کو اپنی زندگی کو اصل زندگی کو بنانا ہے۔ عمر جادو کی طرح کیا ہے آتی ہے اور چلی جاتی ہے، چند سالوں کی زندگی کیا ہے ختم ہونے والی ہے۔ پہلی ربائی۔ دوسری ربائی، یارو نہیں وقت آرام کا یہ موقع ہے، اخیر فکر انجام کا یہ، بس حب وطن کا جب چکے نام بہت، اب کرو کام، اب کام کرو کہ وقت ہے کام کا یہ۔ دنیا کے اندر کیا ہے آرام کرنا نہیں، دنیا کے اندر کیا ہے محنت مشقت کرنا ہے، اپنی زندگی کی ضروریات زندگی بھی کے لیے کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، کچھ روپیہ پیسہ کمانا بھی ہے، اور حلال روپیہ پیسہ کما کے اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت زندگی مہیا کرنا ہے، اور اپنے آپ جمع بھی کرنا ہے۔ لیکن آرام کرنے کا نہیں، ہر وقت کیا ہے کام کرنے کا ہے۔ موقع ہے آخر فکر انجام کا ہے، اور یہ کیا ہے موقع دیا گیا ہے۔ دنیاوی زندگی کیا ہے ایک مہلت کی طرح ہے جو دی گئی ہے۔ اصل آخرت کی زندگی فکر انجام، یعنی انجام کا فکر کیا ہے، اصل آخرت کی زندگی ہمارا انجام کیا ہے، جنت میں جانے تک کیا ہے، جنت میں جانے کے قابل اپنے آپ کو بنانا، یہ فکر ہمیشہ ہونی چاہیے۔ ہر موقع اپنے لیے کیا ہے، آج کا دن آج آخری دن ہے، زندگی کا آخری دن ہے، بلکہ اس کے لیے اپن آنے والی زندگی کی فکر کرتے ہوئے کیا ہے ہر کام اچھا کام کرنا ہے، اور نام کمانا ہے، اور آرام میں رہنا نہیں ہے۔ ہر دفعہ محنت اور کوشش کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر بناتے ہوئے، اور فاقی آخرت کی فکر کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا۔ بس حب وطن کا چپ چکے نام بہت، یعنی وطن سے محبت کا دم تو ہم بھرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اب کام کرو کہ وقت ہے کام کا یہ، اس کے لیے اگر دنیا کے اندر کیا ہے کبھی کوئی مصیبت آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا، زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے، سیلاب آ گیا، تو تب کیا ہے اپن حب وطن سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، یہاں سے ہر ایک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس مصیبت کے وقت ہر ایک کے لیے کام کرنا ہے۔ انسانی ہمدردی کے ناطے ہر ایک کے ساتھ کام کرنا ہے، ہر ایک کو کیا ہے جتنا ہو سکے اس کے روزی روٹی کے لیے کوشش کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے، ہر طریقے سے اس کے مشکل وقت میں کام آنا ہے۔ یہی اصل محبت، خالی وطن سے محبت کا دعویٰ کرنا نہیں ہے، بلکہ وطن کے ہر ایک میں، وطن میں رہنے والے ہر ایک شہری سے محبت ہونی چاہیے، ان کی دکھ اور درد میں، مصیبت میں کام آنا چاہیے۔ تبھی کیا ہے ہماری زندگی کیا ہے کچھ آگے کی زندگی کیا ہے اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے۔ تیسرے شاعر، ربائی کو شعراء میں تیسرا نام جگت موہن لال رواں کا ہے۔ جگت موہن لال رواں ربائی کو شعراء میں بھی یہ مشہور شاعر ہیں۔ ان کی رباعیات کے اندر کیا ہے دنیاوی زندگی میں کیا کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، کس کی فکر کرنا چاہیے، بہت ہی سبق آموز مثنویاں ان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی مثنوی یہاں پہ جو دی گئی ہے، افلاس اچھا نہ فکر دولت اچھی، جو دل کو پسند ہو وہ حالت اچھی، جس سے اصلاح نفس ناممکن ہو، عشق عیش سے ہر طرح مصیبت اچھی۔ یعنی افلاس غربت کی زندگی اچھی ہے نہ دولت اچھی ہے۔ دنیا کے اندر کیا ہے ہر انسان الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو روپیہ پیسہ دولت دیا، کسی کو
عالی شان بنگلے دیا، دولت دیا، روپیہ پیسہ ہیوے جواہرات دے کر آزماتا ہے، ہر کسی کو افلاس یعنی غریب مفلس بنا کر آزماتا ہے، اور دل کو پسند ہو وہ حالت میں دل تو ہمیشہ کہ آرام طلب اچھی اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز آرام کی، ہر چیز آسائش کی ہر ایک کو میسر نہیں ہے، اور اگر دولت آ گئی تو بھی کیا ہے، لوگ اس کے اندر دولت کے نشے میں اصل دینے والے کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے کیا ہے مفلسی یعنی غربت ہی اچھی، جس سے اصلاح نفس ناممکن۔ دولت آنے کے بعد کیا ہے اپنی اصلاح کرنا، اپنے نفس کو قابو میں کرنا، اللہ کے احکامات کو یاد کر کے اس پہ عمل کرنا، ہر ایک کی مدد کرنا، یہ کیا ہے دولت آنے کے بعد انسان کے اپنے غرور میں مبتلا ہو کر اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، اصل دینے والے خالق مالک کی حقیقی کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے ایسی دولت سے کیا ہے مفلسی یعنی غریبی ہی اچھی، اور عیش و عشرت کی زندگی یہ بھی کیا ہے ختم ہونے والی۔ اس سے کیا ہے مصیبت کی زندگی میں، عیش و عشرت کی زندگی میں پڑنے کے بعد انسان کیا ہے اصل دینے والے کو ہی بھول جاتا ہے، اس واسطے اس کے اندر ناشکری کے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور دنیاوی زندگی میں عیش عشرت کے لیے کیا ہے لوگوں کے حق مار کر بھی کیا ہے اپنے آپ دولت سمیٹتا ہے، اور اپنی زندگی اچھی سے اچھی بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور اصل جو زندگی کا مقصد ہے اسی کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے کہ دولت کی زندگی، دولت کے بہتر کیا ہے مفلسی زندگی ہی بہتر ہے، جس سے اصلاح نفس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، نفس بھی کیا ہے اپنے آپ قابو میں رہ سکتا ہے۔ اگر معیش کی زندگی آ گئی تو کیا ہے انسان مصیبتوں کو اور مصیبت میں رہنے والوں کی مدد نہیں کرتا، اور اپنے آپ میں رہتا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کے دکھ اور درد کو، مصیبت کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں پڑھ کر کے ہے دولت کے نشے میں مالک کی حقیقی کو بھول جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سے اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی دولت کی وجہ سے کیا ہے اصل مالک کی حقیقی کو بھول جانے سے بہتر ہے کہ انسان کیا ہے غربت کی زندگی، افلاس کی زندگی میں ہونے پر ہی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے، ایک وقت کی روٹی کھا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور ہر ایک کے دکھ اور درد کو سمجھتا ہے، ہر ایک کی مصیبت میں ہاتھ بٹاتا ہے، جتنا ہو سکے کام کرتا ہے۔ یہ ایک ربائی۔ دوسری ربائی، آزاد ضمیر ہوا فقیری یہ ہے، دل بے پرواہ رہے اور امیری ہے، زنجیر نہیں ہے باعث قید رواں، محدود ہے خیال اسیری ہے۔ ضمیر آزاد ہے، انسان کیا ہے آزادی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیری ہو، اپنے آپ آزاد رہنا چاہتا ہے، کسی کے دباؤ میں رہنا نہیں چاہتا، اور اس کا دل بے پرواہ رہے امیری ہے۔ امیر ہونے کے باوجود بھی کیا ہے امیری، روپیہ پیسہ دولت سے اس کا دل بے پرواہ ہو جانا، اسی میں دل اٹکا ہوا نہیں رہنا، یہ اصل امیری ہے۔ دل کے امیر ہونا ہے، روپیہ پیسہ دولت کا امیر نہیں ہے۔ وہ کیا ہے اس کی نیت دوسروں پر خرچ کرنے کی نیت، اس واسطے کیا ہے امیری یہ ہے، اصل امیری کیا ہے دل کی امیری ہے۔ روپیہ پیسہ آنے سے ہمیں لوگ امیر نہیں کہلائیں گے، بلکہ اصل امیری دل سے، جو کچھ بھی اپنے پاس 1 روپیہ ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ غریب لوگوں کی مدد کرنا، یہ اصل امیری کی علامت۔ 1 روپیے میں سے 10 پیسے بھی اگر وہ خرچ کرا غریب کی مدد کے لیے، یا چارہ نے بھی کچھ خرچ کرا، تو یہ کیا ہے اصل یہ امیر آدمی کہلائے۔ لاکھوں کروڑوں تو دولت کے مالک بھی کیا ہے بعض دفعہ کیا ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے سوچتے ہیں، مال کم ہونے کی فکر رہتی ہے، یہ غلط چیز ہے۔ ضمیر کی آواز پر، نفسانی خواہشات کو دباتے ہوئے ضمیر کی آواز، جو انسانی ہونے، ہم ایک انسان ہونے کے ناطے دوسروں کو مدد کرنا، دوسروں کی مصیبت دکھ اور درد پر اپن بھی اس میں شامل ہونا، کس طریقے سے مالی اعانت کرنا، یہ کیا ہے اصل ضمیر چاہتے ہوئے بھی وہ کیا ہے عمل نہیں کر سکتے۔ زنجیر نہیں ہے باعث قید رواں، یعنی قید کے اندر ڈالنا اور اپنے آپ کو قید کر لینا، زنجیروں کے اندر جکڑ لینا، یہ کیا ہے اصل قید نہیں، یعنی اپنے محدود ہے خیال اسیری یہ ہے، اصل قید اسیری یہ ہے اس کہ اپنا خیال محدود رہے۔ خیال کا محدود ہو گیا تو کیا ہے انسان اپنے ہی بارے میں سوچتا، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا، یہ اصل قیدی زندگی ہے، قید کی زندگی ہے، قیدی کی طرح زندگی گزارنا ہے، اپنے آپ جینا ہے۔ تو کیا جانور بھی جیتے ہیں،
یہ انسان کیا ہے ایک دوسرے کے لیے جینا، یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل آزادی ہے۔ اپنے خیالوں میں اپن رہنا، اپنے آپ خیال رکھنا، اپنے ہی روپیہ پیسہ اپنے ہی بیوی بچوں اپنے ہی رشتہ داروں پر خرچ کرنا اصل نہیں ہے، انہیں کی فکر کرنا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ساری مخلوق جتنے بھی اپنے آزو بازو انسان پائے جاتے ہیں، ہر ایک کی مدد کرنا، ہر ایک کے بارے میں خیال کرنا، یہ کیا ہے اصل زندگی ہے۔ نہیں تو رہتے انسان آزاد ہوتے ہوئے بھی کیا ہے قیدی کی طرح محسوس کرتا ہے۔ آزاد خیالی اصل یہ ہے کہ دوسروں کے خیالات کرنا، دوسروں کے بارے میں خیال کرنا، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی اچھے برے کے بارے میں سوچنا، یہی اصل خیال کی آزادی ہے۔ یعنی محدود خیال نہیں ہونا چاہیے، صرف اپنے ہی بارے میں نہیں، خود غرض نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کے بارے میں سوچنا، یہی اصل ضمیری ہے۔ یہ اگر جاگ گئے انسان کے اندر، ضمیر جاگ گیا تو یہ ساری باتیں کیا انسان کے اندر سے دور ہو جائیں گی۔ ہر ایک کے بارے میں سوچے گا، وہ اپنے آپ کو کیا ہے قید میں محسوس نہیں کرے گا، بلکہ ایک آزاد خیال زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ اصل زندگی کا اصل مقصد ہونے چاہیے۔ رباعیات کے اندر اصل شہنشاہ رباعیات سید احمد حسین امجد حیدرآبادی، جو رباعیات کے اردو ادب کے اندر شہنشاہ مانے جاتے ہیں، ان کی رباعیات بہت ہی قیمتی رباعیات ہیں۔ ان کی ایک ایک رباعی کے اندر یا حدیث ملتی ہیں، حدیث کا مواد ملتا ہے، یا قرآن کی آیات کا ترجمہ، اس کی تفسیر پائی جاتی ہے۔ بہت ہی سرمد ثانی کا خطاب بھی انہیں دیا گیا۔ امجد کی پہلی رباعی کوشش ہے اپنی تمام ستائش کے لیے، کیا کیا کرتے ہیں ایک خواہش کے لیے، ہر ایک نمود پر مٹا جاتا ہے پتلے مٹی کے نمائش کے لیے۔ یعنی انسان دنیا کے اندر کیا ہے کوششیں کرتا ہے اپنی آپ تعریفیں کے لیے، جو کچھ بھی کوشش کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، وہ کیا ہے اپنی ستائش یعنی تعریف کے لیے کرتا ہے۔ کیا کیا کرتے ہیں خواہش کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے اندر لوگ کیا سے کیا کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر دولت کماتے ہیں اور اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، دوسروں کی خواہشات کو ختم کرتے ہوئے، مارتے ہوئے، دوسروں کا حق مارتے ہوئے اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کی تعریف کروانے کے مستحق بناتے ہیں، ستائش کرائیں تعریف کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور یہ ہر ایک نمود پر مٹا جاتا ہے۔ یعنی جو کوئی بھی چیز دنیا کے اندر وجود میں آئی، پیدا ہوئی، نمو ہوئی، ظاہر ہوئی، یہ سب کیا ہے مٹنے کے لیے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی ختم ہونے والے ہیں، پتلے مٹی کے ہی نمائش کے لیے۔ یہ انسان کیا ہے مٹی کا پتلا ہے، یہ کیا ہے مٹی کے پتلے جو نمائش کے اندر رکھے جاتے ہیں، اسی طرح انسان بھی کیا ہے پتلے کی طرح ہے جو اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو دنیا کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ مہلت دیا، روپیہ پیسہ دیا، دولت دیا، تو کیا ہے اپن مٹی کے پتلے کی طرح انسان بننا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا رویہ کرنا، سلوک کرنا، ہمدردی کا رویہ کرنا، ہمدردی اختیار کرنا۔ خالی مٹی کے پتلوں کی طرح رہنا نہیں ہے، انسان جیتا جاگتا انسان، اور اپنے بنانے والے کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور اپنی خواہشات، دنیاوی خواہشات کو کچھ حد تک پورا کرنا ہے، لیکن آخری اصل خواہشات جو پوری ہونے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں جنت میں جانے کے بعد ہی پوری ہونے والی ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر کوئی بھی چیز خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے۔ یہ کیا دنیا کے اندر جو کوئی اوپر بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، سب ختم ہونے کے لیے ہے، اور یہ مٹی کے پتلے یعنی انسان دنیا کے اندر صرف نمائش کے پتلوں کی طرح رہ کر اپنی زندگی خراب کرتے ہیں۔ اسی لیے کیا ہے ہم انسان ہیں، ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ہم پتلوں کی طرح بننا نہیں ہے۔ ہر ایک کام ہر ایک کے لیے، سب کے فائدے کے لیے کرنا ہے۔ اپنی خواہشات پورا کرنا اصل مقصد نہیں ہے، ہر ایک کی ضروریات جو ہے سب کا پورا کرنا، یہی اپنی ذمہ داری ہے۔ دوسری رباعی احمد حسین امجد حیدرآبادی کی، کم ظرف اگر دولت و زر پاتا ہے، مانند حباب ابھر کے اتراتا ہے، کرتے ہیں ذرا سی بات پر فخر خسیس، تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کیا ہے دنیاوی زندگی، مختصر زندگی میں کیا ہے کم ظرف
کم عقل رکھنے والے اور دولت و زر پا جاتا ہے۔ جب کم عقل والے اگر دولت، روپیہ، پیسہ، زر، زیور جمع کرتے ہیں تو وہ مانند حباب ابھر کے اتراتا ہے، یعنی ایک بلبلے کی طرح اکڑ کے بتاتا ہے۔ اور بلبلے کی زندگی کیا ہے؟ بہت ہی مختصر ہے، چند سیکنڈ کے لمحوں کی ہے۔ زیادہ دیر کیا ہے؟ بلبلہ پانی پہ آنے کے بعد چند سیکنڈز کے اندر اس کی زندگی ختم ہو۔ اسی طریقے سے دنیاوی زندگی کے اندر اگر کسی آدمی کو کیا ہے روپیہ، پیسہ اور دولت مل گئی تو وہ کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے اونچا سمجھتا ہے، لیکن وہ اصل بڑا پن کی علامت نہیں ہے۔ پھولنا نہیں ہے، اکڑنا نہیں ہے، دنیا کے اندر اکڑ کے چلنا نہیں ہے۔ اس طریقے سے پانی پہ آئے ہوئے بلبلے چند سیکنڈ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آئی ہوئی دولت، آج دولت مند ہے، کل بھکاری کی لائن میں لگ سکتے ہیں۔ اگر زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا تو کیا ہے کل کا کروڑ پتی بھی کیا ہے آج گورنمنٹ کی امداد کی لائن میں سب کے ساتھ ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستا ہے۔ کرتے ہیں ذرا سی بات پر فخر کسیس، تن کا تھوڑی سی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ اور جو فخر کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہے بہت ہی کمینے قسم کے ہوتے ہیں اور اپنے آپ فائدے کے لیے سوچتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں۔ تن کا تھوڑی ہوا سے، کیونکہ تن کا جو ہوتا ہے وہ بہت ہی تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ روپیہ، پیسہ، دولت کیا ہے بہت ہی تنکے کی حقیقت، تنکے کی اتنا وزن بھی نہیں، اس کی کوئی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس کی کوئی دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کوئی وزن بھی نہیں۔ واسطے کیا ہے تنکے کی طرح ہے دنیاوی روپیہ، پیسہ، دولت، شان، شوکت، یہ سب چیزیں کیا ہے تنکے کے مانند ایک ہوا آئی اور اڑا چلا گیا۔ یہ اللہ کی نظروں کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ زندگی میں اپن سوچنا ہے، اترانا نہیں ہے، اکڑنا نہیں ہے۔ دولت اللہ تعالیٰ دیا تو کیا ہے اپن اکڑ پن بتانا نہیں ہے اور اپنی نیت چھوٹی کرنا نہیں ہے۔ ہر ایک کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے ہوئے، ہر ایک کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ دنیا کے اندر ایک اچھا نام کما کے جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے فکر کرنا ہے۔ دنیاوی نشہ اور ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔